وعلیکم دوستو، میں ہوں ملک شفاد اور آپ دیکھ رہے ہیں MSF TV۔ دوستو، اگر تاریخ کے سکندر اعظم کا نام لیا جائے تو یقیناً آپ کے ذہن میں الیگزینڈر دی گریٹ کا نام آئے گا، لیکن در حقیقت تاریخ کا سکندر اعظم کون تھا، یہ اس آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا اسلام کا فاروق اعظم کون تھا اصلی الیگزینڈر دی گریٹ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا صحیح جواب دینا دنیا کے تمام تاریخ دانوں پہ فرض ہے۔ ہم بچپن ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سکندر مقدونیہ میں 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا اور وہ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے باہر نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورے یونان کو فتح کیا، پھر وہ ترکی میں داخل ہوا، اس کے بعد اس نے فارس کے دارا کو شکست دی، شام میں داخل ہوا، یروشلم، بابل اور مصر سے ہوتا ہوا ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے شاہ پورس کا مقابلہ کیا اور اپنے پسندیدہ گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا۔ اس نے مکران کے رستے سے واپسی کا آغاز کیا، واپس جاتے اسے ٹائیفائیڈ ہوا اور یوں اس نے 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں وفات پائی۔ ہمیں بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح بادشاہ تھا اور اسے سکندر عظیم کا خطاب دیا گیا، جبکہ ہم نے اسے سکندر اعظم بنا دیا۔ لیکن میں تمام مورخین سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس عمر فاروق جیسا عظیم لیڈر ہونے کے باوجود کیا سکندر اس لقب کا مستحق ہے؟ میں دنیا کے تمام مورخین کو فاتح، سکندر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کامیابیوں کا موازنہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سکندر ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بہترین اساتذہ نے اسے گھوڑ سواری سکھائی، اس کے پاس ارسطو جیسے استاد تھے۔ اسے 20 سال کی عمر میں تخت پیش کیا گیا، اور اگر دوسری طرف بات کی جائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی 7 پچھلی نسلوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بادشاہ رہا ہو۔ بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ ذہن میں رکھ کر بڑے ہوئے، کسی سے جنگ کی تربیت حاصل نہیں کی۔ سکندر کے پاس ایک منظم فوج تھی، جبکہ امیر المومنین کی اگر بات کی جائے تو ان کے پاس ایک انتہائی کم تربیت یافتہ فوج ہونے کے باوجود رومن اور فارس جیسی سپر طاقتوں سمیت 22 لاکھ مربع میل کی اراضی پر فتح حاصل کی، یہاں تک کہ مصنوعی سیاروں، میزائلوں اور آبدوزوں کو ان دنوں میں بھی کسی حکمران کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کا ڈومین نہیں ہے۔ سکندر نے اپنی فتوحات کے دوران بہت سے جرنیلوں کو مار ڈالا اور بہت سے جرنیلوں اور سپاہیوں نے اسے ویران کر دیا۔ اس کے خلاف بغاوتیں ہوئیں اور اس کی فوج نے یہاں تک کہ ہندوستان میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اسلام کے سب سے مضبوط جرنیل خالد بن ولید کو معزول کر دیا، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی نافرمانی کر سکے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا، حارث بن کعب کو بطور گورنر برطرف کر دیا اور عمر بن عاص کی دولت ضبط کر لی۔ حماس کے گورنر کو واپس بلایا اور انہیں اونٹوں کی چرانے کی ذمہ داری دے دی، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی نافرمانی کر سکے۔ ناظرین اکرام، یہ بات حقیقت ہے کہ سکندر نے 17 لاکھ مربع میل اراضی کو فتح کیا، لیکن وہ دنیا کو کوئی نظام نہ دے سکا، جبکہ عمر نے ایسے سسٹم متعارف کروائے جو آج بھی پوری دنیا میں رائج ہیں۔ جیل کا نظام، مساجد میں روشنی، پولیس کا محکمہ، انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات دیا، آبپاشی کا نظام، فوجی چھاؤنیوں اور باقاعدہ فوج کا نظام عمل میں لایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار بچوں، معذوروں، بیواؤں اور لاچاروں کو وظیفہ دیا۔ آپ نے پہلی بار حکمرانوں کو جواب دہ بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، انصاف نہ کرنے والا حکمران رات کو بے خوف ہو کر نہیں سویا کرتا، اس کے دل میں چین نہیں آتا۔ ان کا یہ قول کہ حکمران قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ اکثر لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ تکیوں کے بجائے اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ کی قمیص میں 14 پیوند تھے، جن میں سے ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ جب بھی کسی کو گورنر مقرر کرتے تو اسے مشورہ دیتے کہ وہ کبھی ترک گھوڑے پر نہ سوار ہو، عمدہ کپڑا نہ پہنے اور دربار کو غریب اور غمزدہ افراد کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے، ان کو غمزدہ افراد کے لیے کبھی بند نہ کرے۔ وہ کہتے تھے ظلم کو معاف کر دینا
یا ظالم کو معاف کر دینا مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ان کے اس جملے کو کہ مائیں بچوں کو آزاد جنم دیتی ہیں، تم نے انہیں غلام بنا لیا ہے، کو انسانی حقوق کے چارٹر کا اب بھی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے آپ پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ آپ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بھوک سے کتا بھی مر گیا تو اس کی سزا بھی عمر کو بھگتنی پڑے گی۔ سکندر کی موت کے بعد اس کا قائم کردہ نظام غائب ہو گیا، جبکہ وہ مقامات جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لگایا وہ اب بھی اللہ اکبر کی آوازوں سے گونجتا ہے، جبکہ سکندر صرف کتابوں میں ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ نظام اب بھی دنیا کے کم از کم 245 ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے۔ آج بھی جب ایک خط پوسٹ آفس سے نکلتا ہے اور جب ایک پولیس والا وردی پہنتا ہے اور جب کوئی فوجی 6 ماہ بعد چھٹی جاتا ہے تو ناظرین کرام، اور اسی طرح جب حکومت کسی بچے، بے سہارا، بیوہ یا کسی بے بس شخص کو وظیفہ ادا کرتی ہے تو معاشرہ خود بخود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عظیم کے طور پر قبول کرتا ہے اور اسے اب تک سب سے بڑا سکندر ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ لاہور کے مسلمانوں نے انگریز سرکار سے کہا تھا اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو ہم تمہیں چنگیز خان کی یاد دلا دیں گے۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس یہ مسلمان چنگیز خان کی مثال دیتے ہیں اور یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم بھول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔